السلام علیکم ناظرین، آج ارشاد بھٹی نے نون لیگ کی خاص طور پر نواز شریف کی سیاست کا جنازہ نکال کر رکھ دیا اور نون لیگ کی گندی سیاست کو کھل کر ایکسپوز کر دیا۔ آج ارشاد بھٹی کو سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے، جنہوں نے لفافہ صحافیوں کی طرح بزدلی نہیں دکھائی بلکہ خوب بہادری اور ایمانداری کے ساتھ اپنا تجزیہ دیا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ساروں کا سوال آج کل یہی ہے کہ حکومت چلے گی نہیں چلے گی، تحریک انصاف، مولانا اچکزئی صاحب، مینگل صاحب، یہ گرا پائیں گے نہیں گرا پائیں گے؟ نہیں، جب تک میرا خیال ہے فوج پیچھے حکومت چلے گی۔ حکومت کے بس میں ہو تو وہ تو شام سے پہلے گر جائے، اور حکومت نے کیا چلنا ہے؟ نہ جو مسائل ہیں، معاشی بحران، سیاسی بحران، دہشت گردی کا نئی لہر، ساکھ کا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے، ساروں کو پتہ ہے فارم 47 پہ کھڑی ہے حکومت ہے، اور ظاہر ہے میاں صاحب خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جیتا ہوں یاسمین راشد سے، اور یہ تو کہہ سکتے ہیں میں آ رہا ہوں تمہارے۔ ہاں یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ نہیں رہے نا، دکھ کی بات کہیں گے نہیں، یہ کہہ نہیں سکتے، یہ کہیں گے نہیں۔ تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کبوتر اڑانے سے طوطے اڑنے تک، تو میاں صاحب کا جو سفر ہے وہ اتنی تیزی سے گزرا ہے کہ ابھی تک اسی شوق میں ہے۔ ابھی تک وکٹری سپیچ کے پوائنٹ بار بار دیکھتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو اب حکومت 5 سال تو بڑا ہی کوئی شہباز شریف صاحب بھی، حالانکہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف کا کیمپ ہے، جس طرح جاوید لطیف صاحب ہلکی پھلکی موسیقی پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں تک کابینہ بنان دئی، ساڈے پلے تو ہے ہی کوئی نہ۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ سائفر، عدت میں نکاح کیس اور توشہ خانہ کیس سزائیں ٹھیک نہیں ہیں، غلط ہیں، اور جس دن بھی جج کے پاس ہے ذرا بھی اس پہ بھی انصاف ہوا تو وہ بری کر دے گا۔ صرف یہ نہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وزیر داخلہ بن رہے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک ہلکے پھلکے انداز میں کہہ چکے ہیں کہ سیدھے تیار ہیں کی پتہ دوبارہ جیل جانا پہ جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جس طرح ایک وہ اعلیٰ حضرت نجم سیٹھی صاحب نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کو کنوے کر دیا گیا کہ ڈونٹ انٹرفیئر ان دا میٹر آف شہباز شریف، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت چلنا ایک علیحدہ بات ہے، حکومت ڈیلیور کرنا ایک علیحدہ بات ہے، اور حکومت کا گرنا ایک علیحدہ بات ہے، اور آپس میں جو اچھا 47 کا ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کیا اس کے باوجود حکومت 5 سال پورے کر جائے گی، ایک علیحدہ بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ود ان پارٹی اینڈ ود ان اتحادی پارٹی جو اختلاف ابھی سے جو چل رہا ہے کام، اور جو موسم سپیڈ اور شہباز سپیڈ کا جو ابھی سے چل رہا ہے، تو اور جو زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو جو لے کے چل رہے ہیں، اور جو شاہد خان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 کم کران تو بعد زرداری صاحب چھٹی کریں گے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑے چیلنج کیا ڈیلیور کر پائے گی؟ سب سے بڑا چیلنج تو اڈیالہ ہے نا۔ نہیں، وہ تو پورا گھوم ہی ادھر رہا ہے نا، اڈیالہ اگر باہر آ گیا، یہ چلے لیٹس لک ایٹ، اس دن مجھے منیب نے نک دا کوکا سنایا تھا۔ عمران خان کے باہر آنے کا امکان اور میاں نواز شریف صاحب کا باہر جانے کا امکان، دو چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں آنے والے، کیونکہ آپ 6 مہینے کا ٹائم فریم دے رہے ہیں تو میں اگلے 6 مہینے کی بات کروں گا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی میعاد، وہ یہاں پہ خبر آئی کہ جناب ان کے حوالے سے حکومت سوچ رہی ہے ان کو کوئی ایکسٹینشن دی جائے، ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا ہوگا، کیا ایکسٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا ایشو IMF ہے، آپ نے IMF کے پاس جانا ہے، IMF سے ایک بڑا پیکج آپ نے سائن کرنا ہے، کیا اس سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سڑکیں جو ہیں وہ گرم ہو جائیں، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں، اور کیا آپ یہ اس قسم کے، جب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے اور وہ انٹرنیشنلی جو پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا وہ جو امریکہ کے اندر جو کچھ ہوا تھا جب وہ جو آیا تھا گواہی دینے کے لیے، تو اس موقع کے اوپر کیا کیا کچھ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کی جانب سے۔ سو آئی تھنک یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ڈٹرمن کریں گی کہ کیا آگے چلتا ہے۔ ابھی تک عمران خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں بٹی صاحب؟ نہیں، 6 مہینے میں تو نہیں، لیکن اس سال میں یس، ہاں، کیونکہ اس سال میں مجھے آتے ہیں، کیونکہ جس طرح یہ کیس بنے، جس طرح چلائے گئے، جی بغیر ڈیل کے، بغیر ڈیل کے کیسے خان صاحب باہر آئے، حکومت کیسے چلے گی؟ ویئر ڈز میاں صاحب اسٹینڈ ان آل دس؟ میں نے سنا یہ تھا کہ شاید میاں صاحب کچھ زیادہ خوش نہیں ہے حالات سے۔ اچھا دیکھیں قاضی صاحب، میں اس سے پہلے جو ابھی آپ نے بات کی نا، یہ 6 مہینے والی ہے، سال والی، میرا اس کے اوپر صرف جواب یہ ہے کہ اٹ از انپریڈکٹیبل، مطلب آپ کو نہیں پتا عید کے بعد کچھ ایسا ہو جائے، حکومت کو ایسا بلنڈر کر دے کہ جناب پوری پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ سو اینی تھنگ از پاسبل، میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا، 6 مہینے، سال، میں کسی قسم کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا۔ دوسرا، میاں صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی نا، میاں صاحب کا ٹھیک ہے وہ رنجشیں تھوڑی سی موجود ضرور ہیں،
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ NA-130 میں جس طرح کی انہیں جیت دی گئی وہ اس طرح کی اس سے بہتر تھا کہ نہ ہی جیتتے، مطلب فرینکلی اسپیکنگ. لیکن میرا خیال میں بہت دیر سے یہ بات کہتا آیا ہوں اور آج سے نہیں کوئی سال 1.5 سال سے کہتا آیا ہوں کہ یہ جو میاں صاحب کی واپسی بھی ہوئی تھی، ان کا پرائم جو فوکس تھا وہ مریم نواز تھی کہ جی مریم نواز کا جو ہے وہ میں نے ان کا کریئر سیٹ کر دینا ہے اور آگے کے 15 20 25 سال جو ہے نا وہ یہ ان کی اسموتھ سیلنگ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات خراب ہیں، جو بلیک مارک لگا ہوا ہے وہ بلیک مارک ہٹ جائے، تو وہ ان کو حاصل ہو گیا ہے. اب ظاہری بات ہے دس از ناٹ دا پرفیکٹ سولوشن دیٹ دے وانٹیڈ، لیکن میرا خیال میں وہ اس کے اوپر بھی اتفاق کریں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ اس سیٹ اپ کو کسی طریقے سے یا چھیڑنے کی کوشش کریں گے یا انٹرفیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اسحاق ڈار صاحب والی چیز ہوئی، اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بھی آبویسلی ان کی مرضی سے وہ چیز نہیں ہوئی، لیکن وہ کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑا. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ تھے ان کی جگہ پہ محسن نقوی صاحب کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کرنا پڑا. تو یہ وہ اریٹنٹ ضرور ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنے بڑے پرابلم ایریاز ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ میاں صاحب کوئی ڈیل بریکر اس میں نہیں ہے، دیں گے کہ پورا کا پورا کوئی ڈیل بریکر چیز اس میں ڈیل بریکر نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا. لیکن میاں صاحب دیکھیں وہ آپ نے جو بات کی نا کہ جو ان کے ساتھ ہوا 130 میں، میاں صاحب آئے تھے اپنی ڈگنیٹی ان اے وے ریسٹور کرانے اور لیگیسی کو چھوڑنے. نہ ڈگنیٹی رہی جس طریقے کی جیت ہے، نہ لیگیسی. نہیں یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن دس از اے میجر سیٹ بیک. کاشف بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں پہلے دن سے بتایا جا رہا تھا، ہمارے کئی دوست تھے جو ادھر بتاتے تھے کہ یار وہ اس جیسا اب پاکستان میں کوئی تجربہ کار لیڈر پاکستان کو نواز دو. ہاں اور نہیں یہ تو ابھی آیا نا، وہ اشتہار ابھی چلے اور پھر جو اس طرح کی ٹرانسمیشن ہم چمپو چماروں نے کی کہ پشت مبارک جہاز کی نظر آ گئی، اب قدم مبارک نظر آ گئے، اب فرنٹ مبارک نظر آ گیا، اب چہرہ مبارک نظر آ گیا. اب انہوں نے آ کے زمین کو چوما، زمین نے ان کو چوما اور پھر دونوں دونوں خوشی خوشی رہنے لگے. کوئی دونوں خوشی خوشی آنسو آ گئے زمین کے بھی اور ان کے. جس طرح ہمارے لوگوں نے، ہمارے جو سینئر ہیں، اس طرح گلیمرائز کیا کہ وہ آ رہا ہے، چرچے تھے، شور تھا. یار 3 دفعہ کا وزیر اعظم، اتنی گریس بھی نہیں جتنی نثار چیمہ کی تھی کہ میں ہار گیا ہوں، میں جعلی جیت کے ساتھ اسمبلی نہیں جانا چاہتا. منہ پہ ماسک چڑھایا ہوا دھڑا دھڑ ووٹ ڈالی جا رہا ہے، کبھی اسپیکر کو، کبھی ڈپٹی اسپیکر کو. کبھی تو دن کے کسی حصے میں سوچتے ہوں گے یار میں آ رہا ہوا 3 دفعہ، یار کیا MNA شپ میں لینا ہے. یاسمین راشد کو کہتے ہیں یہ پڑھی ہے یار شاید حقان عباسی بول پڑا ہے کہ خدا کے لیے یار اس مشکوک جیت کے ساتھ نہ ہو. کیا اور چاہتے ہو کہ میاں صاحب کو ملے؟ یار عمران حکومت گرائی، شہباز حکومت بنوائی، واپسی ہوئی، سزائیں ختم ہوئی، تاحیات نااہلی ختم ہوئی، بدترین شکست کے باوجود بیٹی وزیر اعلیٰ ہے اور بھائی وزیر اعظم ہے، دونوں بیٹے پاک صاف ہیں، سمدی وزیر خارجہ ہے، کبوتر اڑ گئے ہیں، حدیبیہ میں پہنچ گئے ہیں. اور کیا چاہیے یار؟ میرا گھر ہے 10 مرلے کا وہ لے لے اگر خوشی ہوتی ہے تو. کیا اور نواز شریف کی ناراضگیاں رہ گئی یار؟ ارریلیونٹ بندہ تھا، ہائیڈ پارک ایون فیلڈ. اور کیا چاہیے یار؟ پنجاب آدھا پاکستان سب سے بڑا اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور کیا چاہتے ہو؟ میں ایک بہت سینئر مسلم لیگ کے دوست سے ملا جو ہم بات کر رہے تھے، یار یہ 30 کہہ رہے وہ میں نے ویسے ہی کہا، میں کہا جی میں چلو حساب کتاب لایا کو 30 سیٹاں، انہوں نے کہا سر 30 بھی کوئی نہیں، جو جیتنے والے وہ 30 بھی نہیں ہے. مسلم لیگ نون ہار گیا، مسلم لیگ چھوڑ دیں، نواز شریف ہار گئے ہیں مبینہ طور پر. سر وہ کہہ رہے تھے 20 اور اس سے کم سیٹیں ہماری ہیں. ناظرین، کیا آج نواز شریف جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں، کیا ان میں آج اتنی مورل ویلیوز ہیں، اتنی اخلاقیات ہیں کہ وہ یہ بات مان جائیں کہ یاسمین راشد سے وہ سیٹ ہار چکے تھے اور یاسمین راشد ان سے جیت چکی تھی؟ سیاستدانوں کا قد تبھی اونچا ہوتا ہے کہ جب وہ جیت جائیں تو پھر وہ بھرپور طریقے سے اپنی جیت کا جشن منائیں، اور جب وہ ہار جائیں تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ہار کو قبول کریں، نہ کہ عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے زبردستی ملک پر مسلط ہو جائیں. ناظرین، اس وقت نون لیگ کے سیاستدان PTI کو توڑنے سے لے کر عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالنے تک ہی محدود رہ چکی ہے. ناظرین، عوام یہ بات جان چکی ہے کہ نون لیگ کی سیاست صرف چاپلوسی کرنا اور بوٹ پالش کرنے کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. یہ سارے مریم نواز کو دیکھ لیں، شہباز شریف کو دیکھ لیں یا نواز شریف کو دیکھ لیں، یہ سب کے سب فارم 47 کی پیداوار ہیں. ناظرین، مریم نواز جس کو پنجاب کا چیف منسٹر لگا دیا گیا ہے، یہ وہی مریم نواز ہے جو پنجاب سے 30 سے کم سیٹیں جیت پائی تھیں، لیکن انہیں زبردستی اس ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے. جبکہ اگر وفاق کی بات کی جائے تو جس طرح سے شہباز شریف کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، وہی شہباز شریف ہے جو ملک میں 20 سے بھی کم سیٹیں جیت پائے تھے، لیکن انہیں زبردستی اس ملک پر وزیر اعظم بنا کر مسلط کر دیا گیا ہے. ناظرین، یہ سیاست آخر کب تک چلتی رہے گی جو پچھلے 75 سالوں سے چلتی آ رہی ہے؟ یہ سیاست اب جلد ہی اختتام پذیر ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف عمران خان ہے جن کا کہنا ہے کہ میں کبھی بھی ڈیل کر کے جیل سے باہر نہیں آؤں گا، نہ ہی میں نون لیگ کی طرح چاپلوسی کی حکومت کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا عمران خان کا کہنا ہے کہ میں جیل میں رہوں یا جیل سے باہر رہوں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اشرافیہ اور اس پوری نون لیگ نے اس ملک کو ہائی جیک کر رکھا ہے.
इमरान खान का कहना है कि जब तक इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी नहीं आएगी, मैं कभी भी डील करके जेल से बाहर नहीं आऊंगा। इमरान खान पर जितने भी झूठे केसेस बनाए गए हैं वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएंगे, क्योंकि झूठी चीजों के, झूठे मुकदमों के कोई भी सर पैर नहीं होते, ना ही उनकी कोई बेस होती है। एक वक्त आता है जब हक और सच की बात गालिब आ ही जाती है। इमरान खान जब जेल से बाहर आएगा तभी मुल्क में हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत आएगी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कॉमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।